آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ حجم 17,600 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ 2025-26 کے ابتدائی خدوخال سامنے آ گئے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 5 سے 7.5% اضافے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی پر بھی کام جاری۔ گریڈ 1 کا 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کی تجویز زیر غور۔ دفاعی بجٹ میں 18% اضافے کی سفارش۔ پاکستان پر مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ مقامی قرض 51,518 ارب روپے جبکہ بیرونی قرضہ 24,489 ارب روپے ہو گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے 24-25 پیش کر دیا۔ کہا کہ رواں مالی سال جی ڈی پی کی گروتھ 2.7% رہی۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 4.6% پر آ گئی۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1.9% ارب ڈالر سرپلس۔ جون تک ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے۔ معاشی محاذ پر ایک جنگ جاری۔ بھارت کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود آئی ایم ایف کی قسط ملی۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی طرح مالیاتی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسٹرکچرل ریفارمز کو ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا کہ معیشت کا ڈی این اے بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اگلے سال تک ترقی کے 4.2% ہدف کے وصول کے لیے درست سمت پر ہیں۔ مقامی سرمایہ کار آئیں گے تو غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ صرف 10 ارب روپے سے زیادہ منافع کمانے والی کارپوریشن پر سپر ٹیکس لگایا جائے۔ سابق نگران وزیر خزانہ گوہر اعجاز نے ملک کی اقتصادی استحکام اور برآمدات کی ترقی کا 9 نکاتی روڈ میپ پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری روڈ میپ میں لکھا، صنعتکاری اولین ترجیح ہے اور 5 سالہ مستقل صنعتی اور برآمدی پالیسی بھی ضروری ہے۔ شرح سود 6% اور صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت اہم ہے۔ ٹیکس فائلر پراپرٹی خریداروں پر ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیا جانا چاہیے۔ ٹیکس کو زراعت کو جدید بنانا اور پیداواری صلاحیت کو پیمانہ بنانا اور اسے یقینی بنانا ہوگا۔ حکومت نے معیشت کے حوالے سے غلط اعداد و شمار بتائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس میں برس پڑے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ معاشی اہداف پورے نہیں ہوئے، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ملک میں غربت کی شرح 45% ہو گئی۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم بولے کہ لوگوں نے تنگ آ کر سولر سسٹم لگائے۔ حکومت نے سولر بجلی کو بھی اپنی پروڈکشن میں شامل کر لیا۔ وزیر خزانہ ایماندار ہوتے تو سب سے پہلے مہنگائی کا بتاتے۔ بھارت کی دہشت گردی سے پاکستان کے علاوہ کینیڈا بھی محفوظ نہیں۔ اگر نیو ایب نارمل اپنایا گیا تو پھر ہر ہفتے جنگ چھڑی ہوگی۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں گفتگو۔ کہا کہ بھارت کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے جامع مذاکرات چاہتے ہیں۔ مسائل حل نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں بھی لڑتی رہیں گی۔ ٹک ٹاک کا جنون موت کی وادی میں لے گیا۔ سرگودھا میں دریائے جہلم پر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے فیملی ڈوب گئی۔ پاؤں سلپ ہونے سے 2 لڑکے 2 لڑکیاں دریا میں گر گئے۔ ایک نوجوان کو مقامی ملاح نے جان پر کھیلتے ہوئے زندہ بچا لیا۔ دیگر 3 نوجوانوں کی تلاش جاری۔